بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیاتیں محکم کی گئی ہے، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہے ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کی عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو، وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے پھٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ کہ تو نرا صاف صاف جادو ہی ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز رکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں۔ پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لیں گے۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت آئے اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہی۔ یقیناً وہ بڑا ہی ترانے والا شیخی خور ہے، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہیں لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں، اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے؟
جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں کڑی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جیسے چاہو اپنے ساتھ بھلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے تو تم یقین جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کی کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کی اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب حقارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو، جو پیشوا و رحمت ہے اور ان کی برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہارے فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، پس تو اس میں کسی قسم کے شبہ میں نہ رہے۔ یقیناً یہ تیری رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہی آخرت کے منکر ہے۔ نئے لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے ہی تھے۔